بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں آپ کو مسلمانوں پر ہونے والی سختیوں اور تکلیفوں کے بارے میں بتایا گیا تھا جو کفار مسلمانوں پر ثواب سمجھ کر کرتے تھے۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے، ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد 2 اہم شخصیات نے اسلام قبول کر لیا، جن میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ وہ پھر خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقعہ اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، اے کم بخت، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات ہے، میں تمہیں بتاؤں تمہارے بہن بھنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بھنوئی کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بن بناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہے تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مایوسی و ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تک قرات کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا عمر تلواریں حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پرتلے سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر سے موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام تک والوں کو آواز پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی اعزار ثانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا۔ اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں پر سختیاں کسی حد تک کم ہو گئیں، کیونکہ یہ اسلام کے ایک بہت بہادر نوجوان تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دیں اور تبلیغ کے کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔